کون سا فرقہ اختیار کرے، فرقہ واریت کیا چیز ہے اور ہمیں کون سے فرقے پر رہنا چاہیے۔ عبداللہ صاحب کلکتہ سے۔ دیکھیے فرقے تو بنیں گے، حدیث میں آتا ہے میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی جن میں 72 جہنمی اور 1 جنتی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 1 جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نام لے لیتے کہ وہ دیوبندی ہوں گے تو سارے دیوبندی ہو جاتے، آپ فرما دیتے وہ اہل حدیث ہوں گے تو سارے اہل حدیث ہو جاتے، آپ فرماتے وہ بریلوی ہوں گے تو سارے بریلوی ہو جاتے۔ تو اس لیے نبی نے نام نہیں لیا کیونکہ ناموں میں کچھ نہیں رکھا، کام دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کی علامت بیان کی ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہو، یعنی قرآن و سنت کی وہ تشریح، یعنی قرآن کی وہ تشریح جو حدیث کے خلاف نہ ہو اور حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ کے خلاف نہ ہو۔ تو صحابہ کا جو طریقوں پر صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، قرآن و حدیث کے ساتھ صحابہ کو بھی فالو کرتا ہے۔ بہت سے کام صحابہ نے نہیں کیا، آج لوگ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جو اس کام نبی کی محبت میں صحابہ نے نہیں کیا، آج وہ کام کر کے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ ہم نبی کے زیادہ بڑے عاشق ہیں۔ یہ جو بدعتیں آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہیں، تو اس لیے قرآن و سنت اور صحابہ کرام کو فالو کرنا پڑے گا، اور صحابہ کرام کو سب سے زیادہ فالو ہمارے مجتہدین میں ائمہ اربعہ نے کیا، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، کیونکہ یہ لوگ تو صحابہ کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگردوں سے انہوں نے براہ راست علم حاصل کیا ہے۔ تو بہرحال اس فرقے کا کوئی نام نہیں لیا، اس لیے کہ نام کچھ بھی ہو، کام دیکھا جائے گا۔ تو اس طریقے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ اس جنتی فرقے میں شامل ہوں گے، چاہے کسی بھی نام سے ہو۔ جماعت میں جڑ کر زندگی گزارنا، کیا کسی جماعت میں جڑ کر زندگی گزارنا فرض ہے؟ ڈاکٹر انوار احمد حیدرآباد انڈیا سے۔ دیکھیں ایک تو جماعت سے مراد جماعت المسلمین ہے، مسلمانوں کی جماعت، اس سے تو چمٹے رہنا فرض ہے۔ حدیث میں آتا ہے من شذ عن جماعت المسلمین، جو جماعت المسلمین سے علیحدہ ہوگا شذ فی النار، قیامت میں بھی اللہ اس کو مسلمانوں سے ہٹ کے جہنم میں ڈالیں گے۔ سب مسلمان جنت میں جا رہے ہوں گے اور اس کو الگ کر دیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جماعت المسلمین سے وہ فرقہ مراد نہیں ہے جو جماعت المسلمین کے نام سے کام کر رہے ہیں، بلکہ عامۃ المومنین۔ تو کیا مطلب؟ جو عام مومنین جس مسلک پہ چل رہے ہیں، جس کو فالو کر رہے ہیں، جو ان کا طریقہ کار ہے، اس سے ہٹ کے 1.5 اینٹ کا کوئی الگ فرقہ نہ بنایا جائے، چاہے اس پہ کتنا ہی اچھا قرآن و سنت کا لیبل لگا دیں۔ تو عامۃ المسلمین کو فالو کرنا ہے ہم نے، اور اگر ان کا کوئی امیر ہو، جیسے خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، تو اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی، چاہے وہ امیر فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ احادیث سے بخاری مسلم کی اور بہت کثیر احادیث سے یہ مضمون ثابت ہے کہ آپ نے 1.5 اینٹ کی عام مسلمانوں سے ہٹ کے الگ مسجد سے میری مراد الگ فرقہ نہیں بنانا ہے آپ نے، جیسے کہ آج کل بن رہے ہیں، اور کمال کی بات ہے بنتے ہیں اور اس پر ایسا لیبل لگاتے ہیں کہ جیسے یہی قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں۔ تو اس لیے عام مسلمانوں سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا مشہور قول ہے ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے ہاں بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو مسلمان سے مراد یہ جو ان کے پڑھے لکھے علماء صلحاء وہ جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، تو اس سے نہیں ہٹنا چاہیے انسان کو۔ قرآن و سنت کی وہ تشریح نہ کرے جو عامۃ المومنین اور عام علماء فقہا کے خلاف ہو۔ جیسے پروفیسر غامدی صاحب نے رجم کی آیتوں کا رجم کا انکار کر دیا، قرآن و سنت کی ایسی تشریح کر رہے ہیں جو نہ صحابہ مانتے، نہ چاروں امام مانتے، نہ جمہور امت مانتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یعنی اس طرح کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، آپ کو ایسی تفسیر بیان کریں گے جو آپ نے کبھی مسلمان علماء صلحاء سے سنی نہیں ہوگی۔ تو یہ سب وہ لوگ ہیں جو عام مسلمین سے ہٹ کر ایک الگ فرقہ بنا رہے ہیں، لیکن یہ کہتے ہی ہے کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے اور ہم فرقہ واریت سے پاک معاشرہ چاہتے ہیں، حالانکہ پاک نہیں، ایک نئے فرقے بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیبل پہ نہ جائیں، ان میں علامتیں دیکھیں جو قرآن و سنت میں علامتیں بیان کی گئی ہیں، ان علامتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گمراہ فرقے ہیں۔